الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگیرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. محبت رسول میں بہت دور دور سے چل کر آنے والے دیوانگان عشق رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے میں جس طریقے سے پڑھاؤں تمامی حضرات اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے حضور رحمت عالم ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، رب قدیر اس کے تعلق سے مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور صیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی ہم علماء کی محفل میں شرکت کرتے ہیں یا سنی اجتماعات میں یا اجلاس میں شریک ہوتے ہیں، ناصحین کی نصیحت سنتے ہیں، واعظین کے وعظ سنتے ہیں، تو ہمیں ایک طرف توجہ دلائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ آخرت میں اعمال کام آئیں گے، آخرت میں نیکیاں کام آئے گی، اور نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کرنے کے لیے ہر شخص ترغیب دلاتا ہے. نماز پڑھو اتنی نیکی ملے گی، روزہ رکھو اتنی نیکی ملے گی، حج کرو اتنی نیکی ملے گی، زکوٰۃ تو اتنی نیکی ملے گی، ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھو اتنی نیکی ملے گی. غرض کہ ہر شخص نیکی ہی کی ترغیب دلاتا ہے، اور چاہیے بھی یہی ہو کہ جہاں پر جو چیز کام آنے والی ہو اسی کو جمع کرنا چاہیے، اور بارگاہ رب العزت میں نیکی ہی کام آئے گی، وہاں نیکیوں ہی کی ضرورت ہوگی،
وہاں نیکی ہی کا خزانہ چلے گا، وہاں نیکی ہی کی کرنسی چلے گی، اور اسی کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے نجات عطا فرمائے گا، جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں سے بچائے گا۔ پتا چلا کہ جو وہاں پر نیکیوں کے معاملے میں مالدار ہوگا، جو نیکیوں کے معاملے میں اربوں پتی ہوگا، جو نیکیوں کے معاملے میں کروڑ پتی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت اسی کو ملے گی، وقار اسی کو ملے گا، شان و شوکت اسی کو ملے گی، جنت کا دولہا اسی کو بنایا جائے گا۔ نیکی کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں نیکیوں کی ترغیب دلائی اور کہا گیا کہ ہر وقت کوشش کرو نیکیاں کرنے کی، چلو تو چلتے وقت کوشش کرو کہ کچھ نیکی کر لو۔ حتیٰ کہ میرے سرکار نے یہاں تک بتایا کہ نیکی کرنے کے معاملے میں اس قدر حساس رہو، اگر راستہ چلو، راستہ چلتے ہوئے کوئی تکلیف دہ چیز نظر آ جائے اسے بھی راستے سے ہٹا دو، اس لیے کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا بھی نیکی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الگ الگ انداز سے نیکیوں کی ترغیب دلائی گئی، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم نے نیکیوں کی ترغیب تو حاصل کی، ہم نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش تو کرنے لگے، دل کے اندر جذبہ پیدا ہو گیا، یہ کام کرے تو نیکی ملے گی، یہ کام کرے تو نیکی ملے گی، لیکن ایک وہ فیلڈ، ایک وہ انداز جہاں پر میرے سرکار نے ہماری توجہ کو مبذول کرایا، وہاں تک ہمارا ذہن نہیں جا رہا ہے، وہاں ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم نیکی تو کماتے ہیں اور کمانا بھی چاہیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیاں کمانے کے ساتھ ساتھ نیکیوں کی حفاظت کرنے کا بھی حکم دیا کہ نیکی تو کرو، اس کے ساتھ ساتھ نیکیوں کی حفاظت بھی کرو۔ اگر ہم نیکی کرتے رہے اور نیکیوں کی حفاظت نہیں کی، قسم خدا کی ساری نیکیاں تباہ ہو جائے گی، ساری نیکیاں برباد ہو جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو دن میں 10 لاکھ روپے کماتا ہے؟ جو دن میں 10 لاکھ روپے کمائے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ مالدار ہے یا کنگال ہے؟ بولو۔ اور 20 لاکھ خرچ کرتا ہے، کیا خیال اس کے بارے میں؟ 10 لاکھ تو روزانہ کماتا، اس کی آمدنی ہے 10 لاکھ، مگر 20 لاکھ گوا بھی دیتا ہے، 20 لاکھ خرچ بھی کرتا ہے، تو کیا آپ کوئی اسے مالدار کہے گا؟ کوئی اسے دولت مند کہنے کے لیے تیار ہوگا؟ بلکہ روزانہ 10 لاکھ روپیہ قرض اس کے کھاتے میں جمع ہو رہا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو لاکھ روپے تو نہیں کماتا، دن میں صرف 10 روپے کماتا ہے اور 10 کے 10 بچا کر کے رکھتا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یقیناً وہ مالدار ہوگا، اس لیے کہ 10 کماتا ہے، 10 کو بچا کر رکھتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے، دنیا یہ غور کرے گی کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 10 لاکھ روپے کمانے والا کنگال کی فہرست میں اور 10 روپے کمانے والا مالدار کی فہرست میں؟ تو آپ اسے جواب دیں گے، 10 لاکھ روپے کمانے والا کمانے سے زیادہ گما دیتا ہے، کمانے سے زیادہ خرچ کر دیتا ہے، اور 10 روپے کمانے والا کمانے کے بعد اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اس کو سنبھال کر بھی رکھتا ہے۔ تو پتا چلا کہ کامیاب وہ ہے جو کمانے کے بعد حفاظت کرے، کمانے کے بعد اس کو سنبھال کر رکھنے کی کوشش کرے۔ بلا تشبیہ و تمثیل ہم نیکیاں تو کماتے ہیں، حج کر کے نیکی کماتے ہیں، نماز پڑھ کے نیکی کماتے ہیں، اجتماع میں آ کر نیکی کماتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر کے نیکی کماتے ہیں، نعت مصطفیٰ پڑھ کر نیکی کماتے ہیں، والدین کی خدمت کر کے نیکی کماتے ہیں، صدقات دے کر نیکی کماتے ہیں، زکات دے کر نیکی کماتے ہیں، بچوں کی پرورش کر کے نیکی کماتے ہیں، نیکیاں خوب کماتے ہیں، لیکن کچھ کام ایسے بھی کر ڈالتے ہیں، کچھ کام ہم سے ایسے بھی سرزد ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، ساری نیکیاں تباہ ہو جاتی ہے۔ آج کے سنی اجتماع کے اندر ہمیں غور کرنا ہوگا، آخر وہ کون سے اعمال ہے
جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور آج صدق دل سے جس کی وجہ سے ہماری نیکی ختم ہوتی ہے اس سے صدق دل سے ہم توبہ کریں گے، پرہیز کریں گے اور اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی نیکیوں کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک بندہ جو پابندی کے ساتھ نمازوں کا عادی ہوگا، جو تہجد گزار ہوگا، جو نیک و پرہیزگار ہوگا، جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، رب قدیر کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اس کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ دیکھے گا کہ اس کے نام اعمال میں نماز کا ٹھکانہ نہیں ہوگا، اس کے نام اعمال میں روزے نہیں ہوں گے، اس کے نام اعمال میں حج نہیں ہوگا، اس کے نام اعمال میں زکات نہیں ہوگی، وہ بے قرار ہو جائے گا، وہ پریشان ہو جائے گا اور پوچھے گا مولا میں نے تو خوب نمازیں پڑھی تھی، میری نمازیں کہاں گئی؟ میں نے تو خوب حج کیے تھے، میرے حج کہاں گئے؟ میں نے تو خوب قرآن کی تلاوت کی تھی، میری قرآن کی تلاوت کی نیکیاں کہاں چلی گئی؟ کہا جائے گا اے انسان تو یہ ساری نیکی تو کرتا تھا مگر مسلمانوں کی غیبت کرتا تھا، تو تیری نیک اعمال سب کے سب انہیں دے دیے گئے اور ان کے سارے گناہ تیری طرف لوٹا دیے گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتا چلا غیبت کرنے والے کی نمازیں وہ جس کی غیبت کر رہا ہے اس کے نام اعمال میں دے دی جائے گی، غیبت کرنے والے کے حج کی نیکیاں اس کے نام اعمال سے نکال کر جس کی غیبت کی اسے دے دی جائے گی۔ آپ اندازہ تو لگائیں غیبت کتنا بدترین جرم ہے، غیبت کتنا خطرناک جرم ہے کہ غیبت کرنے کی وجہ سے انسان اپنی نیکیوں کو کھو دیتا ہے، انسان اپنی نیکیوں سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ تو لگاؤ نیکیاں انسان کتنی مشکل سے کماتا ہے، لیکن صرف غیبت کرنے کی وجہ سے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیبت جو ہے نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ آگ اگر لکڑیوں میں لگ جائے تو اسے راکھ کا ڈھیر کر کے چھوڑتی ہے، اسی طریقے سے انسان اگر غیبت کا عادی ہو جائے، اگر کسی مسلمان کی غیبت کرے تو اس کی نیکیاں تباہ ہو جاتی ہے، جس کی غیبت کر رہا ہے اس کے نام اعمال میں چلی جاتی ہے۔ یہی وجہ تو ہے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی آ کر کے کہتا ہے حضور فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے۔ آج ہمارے پاس بھی کوئی آ کر کہتا ہے کہ ہم آپ کی غیبت فلاں نے کی ہے، ہم آستین چڑھا کر لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس کو گالیاں دینا شروع کرتے ہیں اور اس کی غیبت ہم بھی کرنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں اسلام کے ماننے والوں پر، قربان جائیں اسلاف کی زندگیوں پر۔ حسن بصری کے پاس جب آ کر کے کسی نے کہا حضور فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے، آپ فرماتے ہیں رک جا تھوڑی دیر ٹھہر جا، وہ ٹھہر جاتا ہے۔ آپ بازار سے مٹھائی خرید کر کے لاتے ہیں اور اس کو پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں جس نے میری غیبت کی ہے یہ اسے لے جا کر کے دے دینا کہ تو نے تو میرے نام اعمال میں غیبت کر کے نیکیوں کا تحفہ دے دیا، اسی لیے میں تجھے مٹھائی کا تحفہ دے رہا ہوں۔ ایک نیکی کوئی کسی کو نہیں دے سکتا، ایک نیکی کوئی کسی کو نہیں دیتا، اس نے تو غیبت کر کے ہزاروں نیکیاں میرے نام اعمال میں ڈال دی ہے، اسی لیے میں اس کو تحفہ دے رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کی غیبت کرنا چاہتا تو اپنے ماں باپ کی غیبت کرتا، اس لیے کہ میری نیکیوں کے سب سے زیادہ حقدار میرے ماں باپ ہے۔ اگر غیبت کرنا روا ہوتا تو میں اپنے نام اعمال کو ان کے نام اعمال میں ٹرانسفر کرتا، لیکن ایسا نہیں ہے، اس لیے غیبت سے اپنی زبان کو روکنے کی کوشش کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غیبت ایک ایسا جرم ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں الغیبت اشداء من الزنا، کہ اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں غیبت کرنا زنا کرنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ آپ اندازہ تو لگائے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے والا زنا کرنے والے سے بھی بدتر ہے، غیبت کرنے والا زنا کرنے والے سے بھی زیادہ برا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہمارے معاشرے میں غیبت کا مرض بڑھتا جا رہا ہے، مرد بھی غیبت کرتے ہیں، عورتیں بھی غیبت کرتی ہیں۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں غیبت کہتے کسے؟ غیبت کی تعریف کیا ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کسی کے پیچھے اس کے حوالے سے ایسی بات کرنا جو اس میں موجود ہو اور اس کے پیچھے ایسی بات کی جائے جو وہ سنے تو اس کو برا لگے، اس کے اندر کی وہ برائی بیان کرنا اس کے پیچھے غیبت کہلاتا ہے۔ ایک شخص اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جب وہ اٹھ کر کے چلا گیا تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کتنا کمزور تھا، یہ کتنا دبلا پتلا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اس کی غیبت مت کرو۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ دبلا تھا تو اس لیے ہم نے دبلا کہا۔ میرے آقا فرماتے اسی کا نام تو غیبت ہے، اگر وہ دبلا نہیں ہوتا اور تم اسے دبلا کہتے تو یہ غیبت نہیں بلکہ تہمت ہوتی۔ تو آج ہماری تباہی کا سبب یہ بھی ہے کہ ہم نیکیاں تو کر رہے ہیں مگر نیکیوں کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ نیکی بچاؤ، زبان کو کنٹرول کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا اے میرے صحابہ، اے لوگوں، اے ایمان والو، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تم دو چیزوں کی حفاظت کرو اور جنتی ہو جاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کن دو چیزوں کی حفاظت کرنے پر انسان جنتی ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو دو گالوں کے بیچ میں زبان ہے اس کی حفاظت کرو، اور جو دو ٹانگوں کے بیچ میں شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کرو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس نے ان دو چیزوں کی حفاظت کی اسے مبارک ہو کہ وہ جنتی ہو گیا۔ اللہ کے حبیب کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ انسان زبان کی وجہ سے سب سے زیادہ برائی میں مبتلا ہوگا، سب سے زیادہ گناہ زبان سے کیے جائیں گے۔ اس لیے میرے آقا نے پہلے ہی زبان پر پیرا بٹھا دیا، پہلے ہی زبان کے حوالے سے کہہ دیا زبان کی حفاظت کرنا تاکہ تم جنتی ہو سکو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا میں غیبت نہیں کر رہا ہوں، جو بات صحیح ہے وہی بتا رہا ہوں۔ اے انسان اسی کا نام تو غیبت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زوجہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے ایک خاتون اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آئی، وہ ناٹی تھی، جب وہ اٹھ کر کے چلی گئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کتنی ناٹی تھی؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ تھوکو، اللہ سے ڈرو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے جب میں نے تھوکا تو میرے منہ سے گوشت کا لوتھڑا نکلا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی یا بہن کی غیبت کی گویا اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا، اور یہ اسی کا اثر تم دیکھ رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ناٹی تھی تو میں نے ناٹی کہا۔ میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ اسی کا نام تو غیبت ہے۔ کسی کو ناٹا کہنا، کسی کو لنگڑا کہنا، کسی کو الو کہنا، کسی کو کانا کہنا، کسی کو بہرا کہنا، کسی کی آنکھی کے حوالے سے یہ کہنا فلاں کی آنکھی تو بڑی کنجلی ہے، فلاں کی آنکھیں تو بھوری ہے، فلاں تو بھورا ہے، معاذ اللہ یہ کہنا اس کی آستین تو بہت چوڑی رہتی ہے، اس کا کرتا تو بہت چھوٹا رہتا ہے، اس کا کرتا تو بہت لمبا رہتا ہے۔ اس طریقے سے یہ باتیں کرنا احیاء العلوم شریف میں امام غزالی فرماتے ہیں یہ سب غیبت میں شامل ہے، اور جس نے ایسا کیا اس نے اپنی نیکیاں گویا کہ اس شخص کو دے دی جس کی اس نے غیبت کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالی نے ہر گناہ کی توبہ رکھی۔ بولا ہر گناہ کی توبہ ہے کہ نہیں؟ مگر رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی فرمائی کہ اے موسیٰ جو غیبت کرے
توجہ سے سننا، یہ بڑی خطرناک وبا ہمارے معاشرے میں پھیل گئی، اور کتنی خطرناک وبا ہے ذرا غور کرو حدیث کے الفاظ پر۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، جو غیبت کرے اور غیبت کرنے کے بعد توبہ کر کے مرے، توبہ کر کے مرے، یعنی غیبت کی اس کے بعد توبہ بھی کر لے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غیبت کرنے کے بعد توبہ کرنے والے کو میں جنت میں سب سے اخیر میں داخل کروں گا۔ یعنی توبہ تو قبول کر لی گئی، مگر پھر بھی اس کے لیے یہ سزا رکھی گئی گیا کہ وہ جنت میں سب سے اخیر میں داخل ہوگا۔ یہ تو توبہ کر کے مرنے والے کے لیے کہ توبہ کر کے مرا تو جنت میں اخیر میں جائے۔ اور میرا رب فرماتا ہے اور اے موسیٰ، اگر وہ غیبت کے بعد توبہ کیے بغیر مر جائے، غیبت کے بعد توبہ کیے بغیر مر جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے جہنم میں سب سے پہلے داخل کرے گا۔ جہنم میں سب سے پہلے داخل ہونے والا غیبتی ہوگا، اور جنت میں سب سے اخیر میں داخل ہونے والا غیبت کے بعد توبہ کر کے مرنے والا ہوگا۔ جو توبہ کر کے نہ مرے وہ تو سیدھا پہلے جہنم میں، اور جو توبہ کر لے وہ اخیر میں جنت میں۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ غیبت کتنا بدترین جرم ہے، اور غیبت کرنے والے کے حوالے سے کیا کیا وعیدیں آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے جب معراج کا سفر کیا تو میں نے کیا دیکھا کہ جہنم کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے ناخنوں سے اپنے گالوں کو کھینچتے ہیں اور نوچتے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کی غیبت کرتے تھے۔ لہذا یاد رکھیں، اگر اپنی نیکیوں کی حفاظت چاہتے ہیں، اگر اپنی نیکیوں کو بچانا چاہتے ہیں اور اپنی نیکیوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو غیبت سے اپنی زبان کو بچانے کی کوشش کرو۔ کسی مسلمان کی غیبت نہ کرو، کسی کی اس کے پیچھے مذاق نہ اڑاؤ، فلاں تو ایسا ہے فلاں تو ویسا ہے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو یاد رکھیں نہ یہاں پر پناہ ملے گی نہ وہاں پر پناہ ملے گی، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے غیبت دنیا میں کی ہوگی وہ دنیا میں ذلیل ہونے کے بعد ہی مرے گا اور دنیا سے ذلت کے ساتھ جائے گا، اور جب آخرت میں جائے گا تو جہنم کا ایندھن بنے گا۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اس سلسلے کے اندر ایک حکایت کو نقل فرماتے ہیں، ایک حکایت کو لکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، ایک نوجوان جو تہجد پابندی کے ساتھ پڑھتا تھا، رات رات پر عبادت کرتا تھا، رات رات پر نفل نماز ادا کرتا تھا، لیکن اس کی عادت یہ تھی وہ بے پناہ غیبت کرتا تھا، بہت زیادہ غیبت کرنے والا تھا۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو جعفر بلخی نے اس کو دیکھا کہ وہ شخص جو ہے ہجڑوں کی جماعت سے نکل رہا ہے۔ اللہ اکبر، جب اس طریقے سے دیکھا گیا تو اس شخص سے پوچھا ارے تو بڑا پارسا اور متقی تھا، تو ہجڑوں کی جماعت میں کیسے آ گیا؟ کہ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ اس نے کہا میں بہت پارسا اور بہت متقی تھا لیکن لوگوں کی غیبت کرتا تھا، لوگوں کی غیبت کرنے کی نحوست نے مجھے اس جماعت میں داخل کر دیا اور اب میں ذلت اور رسوائی اٹھا رہا ہوں، میں ذلیل اور رسوا ہوتا جا رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ غیبت کرنے والا اتنے اونچے مقام پر فائز ہو، اس کے باوجود بھی اتنا ذلیل ہو جاتا ہے، تو بتاؤ ہم تو گناہ پر گناہ کرتے ہیں، اس کے بعد غیبت بھی کرتے ہیں۔ جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوگی اگر وہ غیبت کریں گے تو دوسروں کے نامہ اعمال میں جائے گی۔ ہم تو نیکیاں ہی کہاں کر پاتے ہیں، نیکیاں ہی ہم سے کہاں ہوتی ہے، نہ وقت پر نماز پڑھ پاتے ہیں نہ وقت پر عبادت کر پاتے ہیں، اس کے باوجود بھی کتنے خطرناک جرائم کرتے ہیں کہ ہماری نیکیاں تو نیکیاں اللہ اکبر، دوسرے کے گناہ ہمارے نامہ اعمال پہ لیتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے، جب کوئی غیبت کرتا ہے تو اس کی نیکیاں کیسے ختم ہوتی۔ ایک بادشاہ تھا، اسے تقریباً 3 سال سے نیند نہیں آئی، خوب دولت تھی، نیند ہی نہیں آتی تھی۔
3 سال تک جب نیند نہیں آئی تو بہت علاج کرایا، بہت دوائیں کرائی، لوگ دعا بھی کرتے تھے، دوا بھی کرتے تھے، مگر اسے نیند ہی نہیں آتی، پریشان، بھاری بھاری قیمت دے کر کے دوا کرائی، کوئی نیند نہیں۔ اور وہ بادشاہ اتفاق سے بہت ظالم و جابر تھا۔ ایک دن ایک اللہ کے ولی کا ادھر سے گزر ہوا، وزیر نے دیکھا نورانی چہرہ، ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، کہا بابا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو کہا بیٹا میں جنگل جنگل گھومتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ تو اس وزیر نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کو 3 سال سے نیند نہیں آئی، آپ کوئی دعا کر دیجیے یا کوئی دوا کر دیجیے۔ اس بزرگ نے کہا کہ تیرے بادشاہ کو نیند آ جائے گی اور انشاءاللہ 3 دن کے اندر نیند آ جائے گی۔ کہا وہ کیسے حضور؟ تو کہا بادشاہ سے کہنا کہ وہ اپنی بیٹی سے نکاح کر لے، وہ اپنی بیٹی سے شادی کر لے، مگر چپ چاپ شادی نہ کرے بلکہ پورے شہر میں اعلان کرائے، اور چوتھے دن، آج کے چوتھے دن نکاح کا اعلان کروائے، اور نکاح سے پہلے نیند آ گئی تو نکاح نہیں ہوگا، اور اگر نیند نکاح سے پہلے نہیں آئی تو نکاح کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی نیند آئے گی۔ وزیر نے کہا آپ نے بڑا مشکل نسخہ بتایا حضور، کہا یہ تو کرنا پڑے گا۔ وزیر گیا اور بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی نیند کا نسخہ لے کر آیا ہوں، لیکن جان بخشی ہو تو کچھ عرض کروں؟ اس نے کہا بھائی بتاؤ، جو کہو گے کروں گا، میں تو بے قرار ہو گیا، پاگل ہونے کے قریب ہوں۔ اس نے کہا کہ فقیر ملے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ تمہیں 3 دن کے اندر اندر ضرور نیند آئے گی، مگر اپنی بیٹی کے ساتھ چوتھے دن نکاح کرنا ہوگا۔ اگر نکاح سے پہلے نیند آ گئی تو ٹھیک، ورنہ نکاح کے بعد ہی نیند آئے گی۔ اب بیٹی کے ساتھ نکاح کتنا فحش اور برا کام ہے۔ البتہ پوری سلطنت میں اعلان ہوا کہ آج سے چوتھے دن بادشاہ سلامت اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کرے گا۔ پھر کیا تھا، پورے شہر میں ہنگامہ، عورتوں کی زبان پر کیسا ہے، برا ہو گیا ہے، ایسا ویسا، خوب لوگ برا بھلا کہنے لگے۔ ابھی دوسرا ہی دن آیا تھا اور دوسرے دن کی شام ہو رہی تھی کہ بادشاہ پر نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ بیٹھے بیٹھے سو گیا اور رات بھر آرام سے سویا۔ جب صبح آنکھ کھلی تو پریشان ہوا، کہا یہ معاملہ کیا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ مجھے نیند آ گئی؟ بلاؤ اس فقیر کو اور پوچھو اس صاحب دل سے کہ اس میں حکمت کیا ہے۔ وہ فقیر آئے اور آنے کے بعد کہا بادشاہ تم ظالم و جابر تھے، تم گنہگار و عیاش تھے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے ایک نیکی بھی تمہارے نام اعمال میں نہیں تھی، جس کی نحوست کی وجہ سے تمہیں نیند نہیں آتی تھی۔ تم نے جیسے بیٹی کے ساتھ نکاح کا اعلان کیا، پورا شہر تمہاری غیبت کرنے لگا اور سارے شہریوں کی نیکی تمہارے نام اعمال میں درج کر دی گئی، اس کی برکت سے تمہیں نیند آ گئی۔ تو نیکیاں ہم کسی کو کیوں دیں؟ اس لیے اپنی نیکیوں کو بچانے کی کوشش کرو، اپنی نیکیوں کی حفاظت کی کوشش کرو، کسی کو اپنی زبان سے برا بھلا مت کہو۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے، یا رسول اللہ ایج المسلمین خیر، اے اللہ کے رسول سب سے بہتر مسلمان کون ہے، سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہترین مسلمان کون، اچھا مسلمان کون، اسلام میں اچھا کون؟ اللہ کے حبیب سے پوچھا جا رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ، تم میں سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہے۔
یعنی ہاتھ کسی پہ ظلم نہ کرے، زبان کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، ایسے شخص کو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ سب سے بہترین مسلمان ہے، وہ سب سے اچھا مسلمان ہے۔ نبی کوالٹی بتا رہے ہیں، لیکن آج حال کیا ہے؟ ہمارے ہاتھوں سے بھی لوگ محفوظ نہیں، ہماری زبان سے بھی لوگ محفوظ نہیں۔ فلاں تو بہت شانہ بنتا ہے، اپنے آپ کو پتا نہیں کیا سمجھتا ہے، یہ سب کے سب غیبت میں شامل ہے۔ مسلمانوں، میں آپ کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں، اور آپ بھی مجھے اور اللہ کو گواہ بنا کر، ایک دوسرے کو گواہ بنا کر کے توبہ کریں کہ آئندہ کے بعد ہم سے اب کسی کی غیبت نہیں ہوگی، ہم کسی کی غیبت انشاءاللہ نہیں کریں گے، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جب قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ شان و شوکت کے ساتھ حاضر ہوں گے، اچھے انداز سے حاضر ہوں گے۔ اب بتاؤ، کوئی مسلمان کسی مسلمان کی غیبت کرے، احکامات کی مخالفت کرنا، اس کے اگینسٹ میں جانا، یہ کیا ہے؟ اللہ نے پہلے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ تو فرشتے کہاں گئے تھے؟ اگینسٹ میں چلے گئے، مخالفت کی۔ یا اللہ کیوں بناتا ہے اسے؟ ہم لوگ ہیں نا تیری عبادت اور اطاعت کے لیے۔ بولو اللہ عز و جل کہ بظاہر وہ حکم کے الگ گئے یا نہیں گئے؟ گئے کہ نہیں گئے؟ گئے، اللہ سے الگ گئے، اللہ عز و جل کے فرمان سے ہٹے، مگر اللہ نے فرشتوں کو یہ کہہ دیا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، مگر اللہ نے انہیں اپنی بارگاہ سے نہیں نکالا، ان کو اپنی بارگاہ میں رہنے دیا، تقرب دیا، صرف اتنا کہہ دیا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تم میرے حکم کی بظاہر مخالف جا رہے ہو، اس کے خلاف مشورہ دے رہے ہو، سنو تمہیں نکالا نہیں جائے گا۔ انہیں یوں ہی کہہ دیا گیا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، مگر ان کو معتوب نہیں کیا گیا، ان پر عذاب نہیں ڈالا گیا، ان کو معتوب نہیں کیا گیا، ان پر عتاب نہیں کیا گیا، حالانکہ فرشتے اللہ کے حکم کے الگ انداز سے مشورہ دے رہے تھے، مگر قربان اللہ اکبر، ان فرشتوں نے بظاہر اللہ کے حکم کے الگ مشورہ دیا تو ان کو خاموش تو کر دیا گیا، مگر بارگاہ سے نہیں نکالا گیا۔ اللہ اکبر، مگر یہ شیطان ہے، جب اللہ نے کہا اسجدوا لآدم، آدم کی تعظیم کرو، آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا اور شیطان نے نہیں کیا، تو اللہ پاک نے آدم پر سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان کو یہ کہہ کے ڈانٹا نہیں کہ تو نے کیوں نہیں کیا، آئندہ ایسا مت کرنا، یہ نہیں کہا، کمپرمائز نہیں کیا، بلکہ اخرج، نکل۔ پتا چلا کہ ایک انداز سے خدا کی مخالفت میں کمپرمائز کیا جا سکتا ہے، لیکن تعظیم نبوت میں کسی سے کمپرمائز نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ بظاہر خدا کی مخالفت میں، خدا کے اگینسٹ میں جانے والے پر اللہ اپنے محبوبوں کے صدقے انعامات کی بارش کر سکتا ہے، لیکن جو محبوب کے خلاف جائے اللہ تعالیٰ اسے اخروج کر کے نکال کے بتاتا ہے کہ یہاں میری نافرمانی پر کمپرمائز تو ہو سکتا ہے، لیکن تعظیم نبوت کے حوالے سے اگر کوئی خلاف ورزی کرے گا تو اسے اخروج کر کے نکال دیا جائے گا، اسے بھگا دیا جائے گا۔ گیا پتا چلا محبوبوں کی، اور جس نے آدم کی تعظیم سے انکار کیا تو اسے شیطان بنا کر بھگا دیا۔ اگر آدم کے آقا جناب محمد الرسول اللہ کی تعظیم سے کوئی انکار کرے تو پتہ نہیں وہ کس کھانے میں رکھا جائے گا۔ اس لیے یاد رکھو، یہ فلسفہ قرآن سمجھو، اور اسی کے لیے ہم لوگ ہر جمعرات کو تفسیر قرآن کا درس جو ہے نور الاسلام میں آدھے گھنٹے کے لیے رکھتے ہیں، تاکہ، اور ہم خاص طور پر اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن میں نبی کی تعریف اور نبی کی نعت کیسے اور کیا ہے، ایک ایک لفظ سے نبی کی نعت نکلتی نظر آتی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ ہر جمعرات اس میں بھی تشریف لائیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بات پھیل گئی، مجھے کہنا یہ ہے کہ نبی کی برائی کرنا کتنا برا ہے۔ تو جب کہا اخرج، نکل، جب آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے نکالا،
تو اب یہ نکلا تو سوچا کہ اب اپنی برادری تو بناؤں، نبی کا غدار تو لوگوں کو بناؤں، تاکہ جب نبی کا غدار لوگوں کو بناؤں گا تو میں بھی کوئی بڑا سا پنڈال بناؤں گا، اس میں اپنی برادری کو جمع کروں گا۔ اس نے اپنے مشن میں لگ گیا وہ، اور جنگل جنگل گھومنے لگا، گلی گلی کوچے کوچے چھان مارنے لگے کون میری برادری کا نکلتا ہے، پہلے کس کو پٹاؤں، پہلے کس کو بے وقوف بناؤں، پہلے کسے اپنے جال میں پھنساؤں۔ میٹھی میٹھی باتوں کے لیے گھومنے لگا تو اس کو بیچاری مچھلی ہی مل گئی۔ دریا کے کنارے تھکار کر بیٹھا ہی تھا کہ کوئی ملتا نہیں نبی کی برائی کرنے کے لیے، ڈھونڈوں کسے؟ تو تفسیروں میں آتا ہے کہ تھکار کے دریا کے کنارے آ کر کے بیٹھا تھا تو مچھلی نے منہ نکال کر دیکھا یہ کدھر، تو کہا تم ادھر کدھر؟ تو اس نے پھر حضرت آدم کی برائی مچھلی کے پاس کرنا شروع کیا۔ شیطان نے جب حضرت آدم کی برائی مچھلی کے پاس کی اور مچھلی سے کہا کہ جو تم نے سنا ہے پوری دریا میں جا کر کے اس کی تبلیغ کر دینا، پوری دریا میں جا کر کے سب جانوروں کو بتا دینا۔ اب مچھلی نے دیکھا سنا، بیچاری بولی بالی تھی، نکلی اور جا کے کیکڑے کو بتایا، مگر مچھ کو بتایا، اس کو بتایا، اس کو بتایا، پورے دریا کے اندر بتانا شروع کیا۔ اللہ نے فرمایا جو زبان میرے نبی کی برائی کرے اور وہ منہ میں رہے یہ میری غیرت کو گوارا نہیں، جس نے میرے نبی کی توہین کی ہے۔ اے مچھلی تجھے ایک نے میری نبی کی توہین کی، تجھے ایک نے میرے نبی کی برائی کی، تیری پوری برادری سے زبان کو چھین لوں گا اور قیامت تک کے لیے تیری برادری کو زبان سے محروم کر دوں گا۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ مچھلی برائی کرے، بے عقل بیچاری، تو پوری برادری سے زبان چھین لی جائے، اور اگر انسان نبی کی برائی کرے، نبی کو اپنی طرح کہے، نبی کے علم غیب کا انکار کرے، نبی کے علم کو گدھی اور بچوں کی طرح بتائے، بتاؤ اس کا حشر کیا ہوگا دنیا اور آخرت میں۔ اس لیے اپنے مسلمان بھائی کی برائی سے بھی بچو اور نبی کی برائی سے بھی بچو، اور جو نبی کی برائی کرتے ہیں ان کی صحبت سے بھی بچو، تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور وہاں بھی کامیاب رہیں گے، بلکہ اس زبان کو مسلمانوں کی برائی سے بھی بچاؤ اور نبی کی برائی سے بھی بچا کر یہ کہتے ہوئے نظر آؤ یہ زبان نبی کی برائی اور مسلمانوں کی برائی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یوں کہتے نظر آؤ کہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، کہ وہ دن ہو بھلے کہ پھول کھلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ دن ہو بھلے کہ پھول کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ تو سنی دعوت اسلامی یہ پیغام دیتی ہے کہ آج کے بعد اپنی زبان سے کسی مسلمان کی غیبت کرو گے؟ اب یہ مت کرنا کہ مولانا تو ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے پیتے ہوئے امامت کے لائق کیسے، ایسا مت کہنا۔ فرمایا گیا جو زبان علماء کی برائی کرتی ہے مرنے سے پہلے ڈر ہے کہ ان سے ایمان چھین لیا جائے گا۔ علماء اہل سنت کو کبھی برا مت کہنا، ورنہ ایمان کا خطرہ اس لیے کہ عالم نبی کا وارث ہوتا ہے، وارث انبیاء ہوتا ہے، اس لیے علماء کی تعظیم کرو اور مسلمان بھائیوں کی بھی تعظیم کرو۔ سبحان اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کی تعظیم میں کھڑا ہو جائے اللہ بغیر حساب و کتاب اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو جب ایک مسلمان کی تعظیم میں کھڑے ہونے پر یہ اجر ہے، ایک مسلمان گنہگار کی تعظیم میں کھڑے ہونے پر یہ اجر ہے، تو نبی کی تعظیم میں کھڑے ہونے پر کتنا اجر ملے گا؟ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام۔